کیا ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہو سکتے ہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کی آرزو انبیاء بھی کرتے تھے؟ سب سے زیادہ نسل کس نبی کی ہے اور اولو العزم انبیاء کس نبی کی نسل سے تھے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ تب صرف لوط ابراہیم پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں تو دیش چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف جہاں اس کو منظور ہو نکل جاؤں گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ مہاجرون سے مراد جناب ابراہیم ہیں، جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات آیت نمبر 99۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد جناب لوط ہیں۔ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء ایک دوسرے پر ایمان رکھتے ہیں۔ فآمن لہ لوط، البتہ یہ جناب ابراہیم کی غربت اور تنہائی کی بھی علامت ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے لیکن امامت اور پیشوائی صرف ایک کے ذمے ہوتی تھی۔ نمبر 3، حضرت لوط کا ایمان لانا ایک طرح سے جناب ابراہیم کی حمایت اور مدد کا اعلان تھا۔ فآمن لہ لوط، یہ نہیں فرمایا آمن بہی۔ نمبر 4، کسی مقصد کے ساتھ ہجرت کرنا ترقی اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، اللہ والے کسی زمین و زمان، کسی شخص یا گروہ سے لگاؤ نہیں رکھتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے لطف و کرم کو یاد کر کے اپنے اندر ہجرت کی قوت کو اور مضبوط کریں۔ مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ سے مل جانا تمام غربتوں کی بھرپائی کر دیتا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 27 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق سا بیٹا اور یعقوب سا پوتا عطا کیا، اور ان کی نسل میں پیغمبری اور کتاب قرار دی، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا کیا، اور وہ تو آخرت میں بھی یقینی نیکوکاروں سے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت میں پوشیدہ نکات کو بھی سنتے ہیں۔ لفظ اجر دنیا اور آخرت دونوں کی جزاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ اجرت صرف دنیا کی جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر المیزان۔ حضرت ابراہیم کی اتنی محنتوں، خلوص اور ہجرت کی جزا 4 چیزیں ہیں: الف، نیک اولاد، بے، ان کی نسل میں مقام نبوت، جیم، دنیا میں اچھے نام سے کیا جانا، دال، آخرت میں عزت۔ توضیح: حضرت یعقوب، یوسف، ہارون، موسیٰ، سلیمان، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اسماعیل کی نسل سے تھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام اولو العزم انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ نمرودیوں کی آگ سے نجات ملنا، مکے کی طرف دلوں کا مائل ہونا اور جناب ابراہیم کی یادوں کا حج میں زندہ ہونا، گمنامی سے نکل کر شیخ الاسلام بننا اور پاک نسل پانا، یہ سب اللہ کے لطف و کرم کے نمونے ہیں جو حضرت ابراہیم کو دنیا میں ملے ہیں۔ نیک ہونا اور نیک لوگوں میں قرار پانا ایک ایسا مقام ہے جس کی آرزو انبیاء کرتے تھے۔ جناب یوسف اللہ سے چاہتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ جناب سلیمان دعا کرتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، سورہ نمل آیت نمبر 19۔ جناب شعیب جناب موسیٰ سے کہتے ہیں سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ قصص آیت نمبر 27۔ حضرت ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 83۔ اس آیت میں جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ نکات کو سن لینے کے بعد آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، نیک اولاد اللہ کی عطا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے لیے انجام دیے جانے والے اعمال کی جزا کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ نمبر 3، اللہ کے لطف و کرم کو پانے کی بنیاد خلوص ہے۔ نمبر 4، انسان کے پوتے اور نواسے بھی بیٹوں کی طرح اللہ کی عطا ہیں۔ جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے تھے۔ نمبر 5، باپ کی خالصانہ نیکیوں اور خدمتوں کا صلہ اس کی نسل میں نظر آتا ہے، البتہ نسل میں بھی لیاقت ہونی چاہیے۔ نمبر 6، ہجرت کرنے والوں کی جزا محدود نہیں ہے۔ نمبر 7، کسی بھی نبی کی نسل جناب ابراہیم کی نسل سے زیادہ نہیں ہوئی۔ نمبر 8، دین کے پیشوا اور رہبر اللہ کی جانب سے بنائے جانے چاہیے۔ نمبر 9، دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ مل سکتی ہیں۔ آئیے اب آیت نمبر 28 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اے رسول لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ عجب بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری خدائی کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت میں موجود نقطے کو بھی سنتے ہیں۔ فاحشہ ایسے برے عمل یا بات کو کہا جاتا ہے جس کی برائی ظاہر اور واضح ہو۔ قوم لوط میں لواط اور ہم جنس بازی جیسا برا عمل رائج تھا، اسی لیے قرآن مجید نے اسے فاحشہ کہا ہے۔ نقطے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت میں موجود پیغام کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، دینی پیشواؤں کو چاہیے کہ سماج میں موجود فساد، برائیوں اور خطروں کی طرف توجہ دیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت لوط نے اپنے زمانے کے مشہور گناہ سے لوگوں کو خبردار کیا۔ نمبر 2، ہر نئی چیز اچھی نہیں ہوتی، نئے نئے گناہ کرنا بری چیز ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی رہبر اور پیشوا ہوگا۔ نیک بننا اور نیک لوگوں میں قرار دیا جانا ایک ایسی چیز ہے جس کی آرزو انبیاء بھی کرتے تھے۔ انبیاء میں سب سے زیادہ نسل جناب ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور ان کے بعد سارے اولو العزم انبیاء جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔